انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ عزادارو، آج سے دانیوں کے لٹنے کی رات ہے، آج شبیر کے کچھ دیر ہونے کے مہمان رہنے کی رات ہے۔ عزادارو، ابھی اس وقت جنگل کربلا میں قیامت کا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے زہرا کا نازک بدن حسین تھک رہا ہے۔ آپ ابھی ہزاروں کے مجمع میں رات کے جاگے ہوئے صبح بھی حسین کا ماتم کر رہے ہو، لیکن جس کو پیاس لگے اس کو پانی میسر ہے، جس کو بھوک لگے اس کو لنگر میسر ہے۔ آج ان کا ماتم کرنا ہے، 6 مہینے کا لال ہے اور دینے کو 2 گھونٹ پانی میسر نہیں ہے۔ آج تکلف سے گریہ مت کیجیے گا۔ آل محمد فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں حسین کی شہادت پڑھی جاتی ہے، تجیء فاطمۃ لمجلس یذکر فیہ مصائب الحسین، جس مجلس میں شبیر کا شہادت اور مصائب پڑھا جاتا ہے، بطول عرش سے خود آ جاتی ہے۔ اور ارباب مقاتل نے لکھا، معہا آسیۃ و ہاجرۃ و مریم، بی بی اکیلی نہیں آتی، اپنے ساتھ آسیہ و ہاجرہ کو لاتی ہیں، اور ہاجرہ وہ بی بی ہے جس کا ایک اسماعیل ذبح ہونے کے لیے گیا تھا، واپس زندہ بچ کے آیا۔ ماں نے جس وقت اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھا، ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان تھے، گلے میں خنجر کا نشان تھا۔ روایت کہتی ہے 3 دن اتنا روئی ہاجرہ کہ دنیا سے گزر گئی۔ میں کہوں گا رباب تیرے جگر کو سلام ہو، اے ام لیلا تیرے صبر پر سلام ہو۔ 3 دنوں سے علی اصغر کی حالت کیا ہو چکی ہے؟ ابھی آپ نے سنا ہوگا، امام ششم فرماتے ہیں اگر مچھلی کو پانی سے صحرا میں پھینکو تو جو مچھلی کی حالت ہوتی ہے وہ علی اصغر کی حالت ہے۔ جو بندہ رونے کے لیے آیا ہے نگاہیں بلند کرنا، جب مچھلی کو پانی سے الگ کرو تو پہلے تو وہ تڑپتی ہے، جب اس میں تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے تو منہ کھولتی ہے، منہ بند کرتی ہے۔ اگر یہ طاقت بھی ختم ہو جائے تو وہ آنکھیں کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں عصر عاشور سے پہلے اصغر کی یہ حالت تھی، جھولے پہ پہلے تو بڑا تڑپا ہے اصغر، لیکن جب طاقت ختم ہو گئی تو کبھی منہ کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا، اور جب طاقت اس کی بھی نہ رہی تو رباب کا چاند کبھی آنکھیں کھولتا کبھی بند کرتا۔ جن ماؤں بہنوں کی چھولیوں میں بچے ہیں وہ اپنے بچے ذرا فرش پہ اٹھا کے رکھے اور یہ فقرہ سنا۔ امام کہتے ہیں اصغر کی چوتھی حالت یہ ہو گئی تھی، اصغر زبان کو تالو سے بلند کرتا تھا، واپس لانے کی طاقت نہیں۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ آج کا دن سوچ کے رونے کا دن نہیں ہے، آج اس طرح گریہ کرو تمہیں بطول حشر سے سلامی دے۔ عزادار اور روایت کے فقرے ہیں، بی بی زہرا خود آتی ہیں، بیدہا خرقۃ تمس دم الباقین، بطول حل رونے والے کا آنسو اپنے رومال میں لیتی ہے اور حسین کے بدن پہ جا کے مس کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے حسین تیرے رونے والوں نے تیرے لیے سامان درہم بھیجا ہے۔ بس عزادارو، میں منزل کے قریب آ رہا ہوں۔ حسین ابن علی مقتل کی طرف جانے کو تیار ہے، لیکن جانتے ہو حالت کیا ہے؟ عباس کے جانے کے بعد قمر زور ٹوٹ چکا ہے، علی اکبر نور نظر لے چکا ہے۔ جب اصغر ہاتھوں میں آیا، روایت کے فقرے ہیں، میرے مولا نے آسمان کی طرف لہو کو بلند کیا، یا آسمان سے آواز آئی حسین پھر کبھی بارش نہ برسے گی۔ شبیر نے خاک کربلا پہ انڈیلنا چاہا، آواز آئی حسین پھر کبھی سبزہ نہ اگے گا۔ عزادارو، تمہارے مظلوم مولا نے اصغر کا ناحق لہو ہاتھوں میں اٹھایا، اپنے چہرے پہ ملتے جاتے تھے اور رو کے کہتے تھے ہاکذا قد زرت رسول اللہ، میں محمد کو بتاؤں گا تیری امت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، سج گیا حسین،
تیار ہو گیا شبیر۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں عصر عاشور میں چمڑے کے بستر پہ بیمار پڑا تھا، مجھے ہوش نہ تھی شدت تشنگی سے کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا، فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ مِنْهُ جَسَدُ اللَّهُ۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں میں نے بابا کو دیکھا، جب حسین سانس بھرتے تو 70 جگہوں سے لہو کے فوارے بلند ہوتے۔ میں نے تڑپ کے کہا آئینہ آئینہ علی اکبر، بابا آپ کا اکبر کہاں چلا گیا؟ آئینہ آئینہ عباس، آپ کا عباس کہاں چلا گیا؟ میرے مولا نے ایک فقرہ کا پورا مقتل خلاصہ کر دیا، کہا سجاد اب مردوں میں یا میں رہ گیا یا سجاد تو بچ گیا ہے۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، نہیں پتا اگلے سال پھر کسے محرم نصیب ہو۔ یہ عصر عاشور قیامت کی گھڑی ہے، اللہ تمہیں کربلا لے جائے اگلے سال۔ کروڑوں لوگ اس وقت سر پہ ماتم کرتے ہوئے لبیک یا حسین کی صداؤں میں، آج تو کروڑوں لوگ ہیں حسین کے پاس۔ عزادارو وہ بھی ایک دن تھا، میرے مولا نے تمہیں عباس کے جنازے پہ یاد نہیں کیا، شیعوں کو قاسم کا لاشا اٹھایا تو یاد نہیں کیا، لیکن جب اصغر کو پانی پہ لایا تو کہا لیتکم فی یوم عاشورا، اے کاش شیعو تم عاشور میں ہوتے اور دیکھتے تمہارا کریم امام کمینوں سے کیا مانگ رہا تھا، اور وہ لئین آگے سے کہتے تھے حسین پیاس تجھے لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے۔ عزادارو آپ تیار ہو گئے، بس اور دو جملے بڑھاؤں گا۔ آج آپ نے حسین کے ذوالجناح کی برآمدی کرنی ہے، یہ بڑا وفادار ہے، ہم گھوڑا پرست نہیں ہیں عزادارو، لیکن اس کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ جب 30,000 حیوان ہو گئے تھے تو یہ انسانوں سے بڑھ کے وفاداری کر رہا تھا نواسۂ رسول کی۔ میرے مولا نے سید سجاد کو اسباب امامت عطا فرمائے اور آئے وہاں پہ جہاں ماں زہرا کی نشانی بیٹھی ہوئی ہے، خیمہ زینب پہ آئے۔ عزادارو روایت کہتی ہے جس وقت بی بی زینب کی شادی ہوئی تھی تو مولا علی نے فرمایا تھا عبداللہ ابن جعفر جس وقت حسین سفر پہ نکلے اور زینب ساتھ جانے کا ارادہ کرے تو تم حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دینا ورنہ زینب مر جائے گی۔ میں ایک سوال کروں گا زینب کبریٰ سے، بی بی آپ مدینہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ چلی، شریکۃ الحسین بنی، لیکن 11 محرم کے بعد کیا کرو گی؟ مولا کوئی غم نہ دے، آج میرے سامنے صاحب بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کسی کا بھائی نہ قتل ہو، اللہ کسی کے باپ کا سایہ سر سے نہ جدا ہو۔ ہمارے بر صغیر کی روایت ہے کبھی جنازے لیٹ ہو جاتے ہیں تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں جنازہ لیٹ کیوں ہوا؟ جواب ملتا ہے ابھی مرحوم کی بہن نہیں آئی ہے۔ بہنوں کا جنازوں پہ احترام کیا جاتا ہے، رونے والوں یہ جانتے ہو کس کا جنازہ ہے؟ جس کی بہن اپنے بھائی کے مقتل پہ ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا ہوا اور ایسے گزری جیسے کوئی لاوارث۔ ماتم کر کے فکر سننا، آپ تیار ہو گئے، حسین کو رونے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی بگڑتی ہوئی شکلوں پہ غور نہ کرنا، نہیں پتا اگلے سال کسی کو پھر محرم نصیب ہو نہ ہو۔ عزادارو آئے زینب کے خیمے میں اور آ کے فقرہ کہا یا زینب یا ام کلثوم، عاشور کے دن کسی کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی عزادارو، دل میں حسین ہو تو ہائے حسین کا غم نکلتا ہے۔ فرمایا یا سکینہ تو علیکم من السلام، اے نبی جائیو حسین کا آخری سلام۔ عزادارو آخری سلام کا لفظ آیا، یا زینب تڑپ کے کہتی ہے بھیا اس جنگل میں کس کے حوالے کر کے جاتے ہو؟ عزادارو سلام آخر کیا، یا فرمایا ایتین بثوب عتیق، زینب کوئی پرانا لباس لے آؤ۔ آپ بھی تو پوچھئے نا صاحبو کہ جب کوئی جنگ پہ جاتا ہے وہ زرہ پہنتا ہے، دستار پہنتا ہے، یہ پرانا لباس کیوں ہے؟ جو بندہ ابھی تک نہیں رویا اور اس کا تعلق مسلک شیعہ سے ہے اور وہ ولی اللہ پڑھتا ہے وہ نگاہیں بلند کرے۔ میرے مولا نے اس
اس کرتے کو ہاتھوں میں لیا، ذوالفقار سے اس میں چھید کرنا شروع کیے۔ یا زینب تڑپ کے کہتی ہے بھیا یہ تو پہلے ہی بڑا خستہ ہے، آپ اس میں چھید کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا زینب میرا قاتل بڑا کمینہ ہے، جب میں مقتل میں قتل ہو جاؤں گا یہ کمینے میری لاش کو لوٹیں گے۔ اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے، سلامت رہیے، بچوں کی روتی ہوئی آنکھیں سلامت ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ حسین مظلوم ہے۔ عزاداروں کیا فرمایا؟ یہ میری لاش کو لوٹیں گے، میں اس لیے یہ چھید کر رہا ہوں تاکہ شاید میرے بدن پہ یہ قمیص باقی رہے، لیکن مجھے معاف کرنا۔ لیکن یہ امام حسین کی حسرت ہی رہ گئی۔ جس وقت لاش حسین پہ گور و کفن پڑی تھی، کوئی کمینہ جوتیاں اتار کے لے گیا، کوئی زرہ اتار کے لے گیا، کسی کو کچھ نہ ملا تو حسین کے ہاتھوں سے۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یا آج سر کے ماتم کرنے کا دن ہے، کربلا میں سر کا ماتم ہو رہا ہے اور یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ اور ایک اور فقرہ کا، اے زینب کبریٰ، اے زینب کبریٰ، جس وقت بابا علی کی شہادت ہو رہی تھی، مجھے بابا نے کہا تھا جب زینب سے آخری الوداع کرنا تو بابا کا سلام کہنا اور کہنا زینب اب دین تیرے حوالے ہے، زینب اب دین کو تو نے سنبھالنا ہے۔ عزاداروں اب میرے مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے یا زینب انت خلیفۃ من بعدی، زینب اب تو جانے اور یتیموں کا قافلہ جانے، تو میرے کارواں ہے، دعا کیا کرو کوئی بے وطن بھائی اتنا مجبور نہ ہو کہ جنگل میں اپنی بہن کو سپہ سالار بنا رہا ہو، اور وہ بھی اس وقت میں کہ جب سامنے کمینوں کا مجمع ہو اور بہن بھی وہ ہو جس کے آج تک سورج نے بالوں کو نہ دیکھا ہو۔ عزاداروں ایک دوسرا فقرہ فرمایا، کہا زینب جب اجڑ کے مدینہ جانا تو نانا رسول کو میرا سلام کہنا۔ اب یہ میرے سنی مسلمانوں کے لیے حسین کو رونے کے لیے مسلکن شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، فطرتاً انسان ہونا کافی ہے۔ تمہارے مدنی والے رسول کا نواسا ہے۔ عزاداروں کیا فقرہ کہا، کر رسول سے جا کے کہنا، اور اس فقرے پہ تم قیامت تک ماتم کرو تو کم ہے، رسول سے کہنا حسین تیری امت میں تنہا رہ گیا تھا، تیری امت نے حسین کا حیا نہیں کیا اور حسین کو تسلی سے مارتے رہے۔ اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقی۔ جسے تسلی سمجھ میں آیا ہے تیرے حسین کو تسلی سے مارتے رہے۔ کوئی وحشی حسین کا ہاتھ کاٹتا ہے، ماتم حسین کرتے رہو ساتھ ساتھ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ اپنی آوازوں کو بلند کرے، امام فرماتے ہیں اٹھتی ہوئی آوازوں پہ ہمارا خدا کا رحم ہو، اس لیے کہ ہمارے عامر کو زندہ کرتے ہیں۔ اب جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں میں ان سے معافی مانگ کے اگلے فقرے پڑھتا ہوں۔ فرمایا زینب ذرا خیمے کے ایک طرف آ، بی بی کو ایک طرف لے گئے۔ فرمایا زینب تجھے پتا ہے میں نے سکینہ کو نماز شب میں مانگا ہے، دھیان کرنا میری سکینہ مجموع سے بڑا ڈرتی ہے، میرے جانے کے بعد میری شہزادی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ اب تم ہی بتاؤ مسلمانوں کیا وصیتیں پوری ہوئی؟ نہ رونے والوں، جب حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا یا ایک کمینہ لاوارث سمجھ کے حسین کی بیٹی کو اجر و کمال اللہ منظر ایسا بن جائے کہ کربلا والے تمہیں دعائیں دیں، حسین کی بیٹی کو تماچے، جن کی چھوٹی بچیاں ہیں وہ اس منظر کو سمجھے گے۔ میرے مولا نے وصیتیں تمام کی، مولا خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں، یا نادہ آواز بی بی زینب کی، حلمو الیہ یا خیہ، بھیا آخری بار بہنا سے ملتے جائیو۔ میرے مولا واپس لوٹے ہیں، کہا بہنا کیا رہ گیا ہے؟ کہا زینب نے جب جناب زہرا کی وفات ہو رہی تھی ماں زہرا نے مجھے کہا تھا جب حسین تجھ سے پرانا کپڑا مانگے اور پھر سفر کو جانے لگے تو زینب جس ماں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، بڑے لاڈوں سے میں نے حسین کو پالا ہے، تم جانا اور حسین کی گردن سے تحت الحلق ہٹانا۔ آپ جو پرانے عزادار کو پہنچ گئے ہو میرے فکر پر،
تحت الحنک ہٹانا. بی بی زینب نے تحت الحنک اٹھایا, بڑھ کے بائی کے گلے کا بوسہ دیا. کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کبھی ماں زہرا نے کہا تھا کہ جب حسین آخر مرتبہ جائے تو گلے کا بوسہ دینا. رونے والے وغیرہ فقرہ سنیے. ایک مرتبہ مولا نے کہا زینب مجھے بھی ماں کی وصیت یاد آ گئی, ذرا کلائیوں سے پردہ تو ہٹا. مولا نے بہن کی کلائیاں چومنا شروع کی. یا پورے خیام میں کوہرام مچ گیا کہ مولا یہ کیا کرتے ہیں. فرمایا تمہیں نہیں پتا جب مجھے لوٹ لیں گے یہ کمینے خیموں میں آئیں گے. زینب خود کو تیار رکھنا. اجر و کمال اللہ. شرما کے نہیں رونا, کھا کے نہیں رونا. جسے پیاس لگی ہے اسے پانی نصیب ہو جائے گا, جسے دشواری ہو اسے کوئی دبانے والا مل جائے گا. آج سکینہ پیاسی رو رہی ہے. عزاداروں میرے مولا ذوالجناح کے قریب آئے. سلامی ہے اس کہوارے, اس گھوڑے کو سلام ہو. آئے مولا ذوالجناح کے قریب اور روایت کے فقرے نظر یمیناً و شمالا. چاروں طرف مولا نے دیکھا جیسے کوئی باغ میں مالی اجڑے ہوئے کھیت کو دیکھتا ہے, اور کہا آئینہ آئینہ علی اکبر, آئینہ آئینہ عباس. اکبر و قاسم کدھر چلے گئے؟ یا ابطال صفا, او میرے شیروں او میرے جوانوں, تم تو ایک مرتبہ جب میں گھوڑے کے قریب آتا تھا اکبر ادھر آ جاتا تھا, عباس مجھے سوار کرتا تھا. آؤ تمہارا مولا آج اکیلا رہ گیا ہے. میں نے کتابوں میں تو نہیں پڑھا لیکن بعض علماء کہتے ہیں شاید حسین کو آخری وقت زینب نے سوار کیا, زینب نے سوار کیا. اب یہ تو خدا بہتر جانتا ہے. عزاداروں میرے مولا کے گھوڑے کے پشت پہ آ گئے ہیں. اب مولا چلے ہیں سفر کربلا آخر میں. کہا گھوڑا تجھے آج کے بعد زحمت نہ دوں گا, میرا تیرا آخری ساتھ ہے. ذوالجناح حسین کے اشارے سمجھتا تھا. میرے مولا نے لجاموں کو کھینچا یا ایک مرتبہ رک گیا. کہ ذوالجناح کیوں رکتا ہے؟ اس نے اپنی گردن کو موڑا. اب جو امام نے پیچھے دیکھا تو ذوالجناح کے پچھلے سموں پہ حسین کے سینے کا تعویذ ہے, سکینہ کے ہاتھ ہیں, اور رو کے کہتی یا جواد ابھی میرے بابا کا گھوڑا 2 منٹ ٹھہر جا, مجھے بابا سے آخری الوداع کرنے دے. عزاداروں جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں اللہ تمہارے بچیوں کے پردے سلامت رکھے, تمہاری شہزادیوں کے نصیب اچھے ہو. میرے مولا نیچے اترے ہیں اور آ کے کہا سکینہ اے میری لال میں تیرے لیے پانی لے آؤں گا. بچی نے پانی کا نام سنا تڑپ گئی, کہنے لگی چچا پاس بھی پانی لینے گئے تھے, بابا لوٹ کے واپس نہ آئے. یہاں میر انیس کا ایک فقرہ ہے, وہ کہتے تھے بچی نے پلٹ کے کہا کہ اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے, بس ایک بار گود میں لے لو بابا. بابا پھر کبھی میں آپ کو نہ تنگ کروں گی, بس ایک بار گود میں لے لو بابا. یا شبیر نے جواباً کہا اے میری شہزادی اے میری لاڈلی, جب عمر تھی کم ہم بھی چھٹے تھے یوں ہی ماں سے, سوتے تھے لپٹ کر یوں ہی خاتون جنا سے, کوچ ان کا ہوا سامنے آنکھوں کے جہاں سے, صدمے یہی اب تم بھی اٹھاؤ گی سکینہ, ہم ہوں گے کہیں تم کہیں جاؤ گی سکینہ. عزاداروں یہ کہا اور یہ فقرہ قیامت کا ہے. میری بی بی کو جھولی میں لیا آخری بار اور ایک مرتبہ سکینہ کے ہاتھوں کے بوسے دیے اور فرمایا میری لال تو اس امتحان کے قابل تو نہ تھی. پھر میرے مولا نے گردن کے بوسے دیے, ہر اس جگہ کے بوسے دیے جہاں سکینہ نے زیور پہننے تھے. عزادارو الوداع ہوا, بس آپ کی زحمتیں سمیٹ گیا. حسین چلا ہے رن میں, یہاں کمینوں کا لشکر ہے, یہاں حسین ہے, یہاں وحشیوں کا ہجوم ہے, یہاں زہرا کا بیٹا ہے. عزاداروں بڑی جنگ کی حسین نے, اور یہ کہتے جاتے تھے تم نے میرے اکبر کو مارا, تم نے میرے قاسم کو مارا, تم نے میرے عباس کے بازو کٹا دیے, یہ کہتے جاتے تھے. اور کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر شام پہ حملہ کرتے تھے. جا کے کوفہ کی سرحد سے فوجیں ٹکرائی, الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی. عزاداروں چاروں طرف سے غل مچ گیا. حسین آج علی کے شکل میں نمودار ہوئے. یا ناگہاں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ, حسین تلوار کو رو,
چھوڑا. بس 2 منٹ ٹھہریے گا, 2 منٹ مجھے وقت دیجیے, مجھے سلسلہ کے قریب پڑھنا ہے مسا. زینب نے خیمہ چھوڑا. اللہ تمہیں کربلا لے جائے جہاں حسین گھوڑے سے نیچے اترا ہے, وہ ایک نشیب ہے. میرے مولا نے زینے ذوالجناح سے اپنی مرضی سے نیچے نہیں آئے, چارے طرف کمینوں نے گھیر لیا. کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی پنچھی مارتا ہے, کسی کمینے کو کچھ نہ ملا. فاطمہ کے بیٹے کو گرم ریت مارتا ہے, یا زینب کا بھائی اسی ذوالجناح کی زین سے نیچے آیا, پر زمین پر نہیں آیا. سر کا ماتم میرے ساتھ مل کے ہائے حسین, ہائے حسین. اجرکم اللہ, مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. اے ذوالجناح تجھے سلامی. حسین ذوالجناح سے نیچے آیا, پر زمین کربلا پہ نہ تھا. زین اور زمین کے درمیان تیروں نے حسین کو تھاما. اس ذوالجناح کو پتہ چل گیا میرا سوار میری پشت پہ ہے,